مگر جب علی بھائی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی کی کیا فضیلتیں ہیں، آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں، اس میں کون شخص جرأت کر سکتا ہے کہ اس شخص سے جنگ لے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتیں بتائی ہوں؟ جی جرأت کر سکتا ہے نا، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے نا. کوئی صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا میں شیطان سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ شیطان تو صحابہ کو بھی وسوسے دلاتا ہے، وہ تو پیغمبر ہی محفوظ ہے نا. اور وہ بھی بخاری مسلم میں آئے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے، تو صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ تھا، لیکن میرا شیطان اللہ نے مغلوب کر دیا، مجھے نیکی کا مشورہ دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ تو ہو گیا مسلمان، باقی جس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنی شیطنت کرے گا، تو انسان نفس سے مغلوب تو ہوتا ہے. اب آپ نے یہ بات کی، میں تو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیں حضرت علی کے ساتھ غداری کرنا یہ بڑا جرم ہے، یا رسول اللہ کے ساتھ غداری کرنا بڑا جرم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن ابی بلتہ نے کس کے ساتھ غداری کی ہے؟ رسول اللہ. اور بدری صحابی ہے، بدری صحابی بخاری مسلم میں آیا ہے کہ بدری صحابہ میں سے ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کر دیا کہ مشرکین عرب کو خط لکھ دیا کہ آپ کے اوپر رسول اللہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اور یہ جو میں نے راز لیک کیا ہے نا اس کے بدلے میں تم میرے اہل و عیال اور میرے مال و دولت کا تم نے حفاظت کرنی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتایا. آپ نے حضرت علی اور چند ساتھیوں کو بھیجا، ایک مقام پہ اس عورت کو گرفتار کیا. آپ نے فرمایا وہ عورت ہے اس کے پاس ہے. اب اس عورت کی جب تلاشی لی گئی تو خط نہیں نکل رہا تھا، تو حضرت علی نے کہا کہ جس شخص نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی. یعنی مولا علی کا علم غیب کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ حضور علم غیب نہیں جانتے، اللہ ان کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. تو بابت شاہی کوئی نہیں نا، تو اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو اترواؤں گا، بتا وہ خط کدھر ہے. تو اس نے پھر اپنے جوڑے سے خط کھولا. اب وہ خط حضور کی بارگاہ میں آیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کا گلا کاٹ دوں. اب حضرت عمر کا ریاکشن بالکل جینون تھا، نبی کے ساتھ غداری کی. آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں، اور یہ سب کچھ دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے ہوا. کیونکہ سورہ ممتحنہ میں پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ تم لوگوں نے اللہ رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی ٹاپ پرائرٹی اللہ رسول کو نہیں بنا لیتے اور دشمنوں سے اعلان برات نہیں کرتے. یہ ابن ابی بلتہ کے بارے میں آیات سورہ ممتحنہ کی نازل ہوئی. اور اس سے ایک اور مسئلہ نکلا جو امت کے لیے امام بخاری نے ایک ایسا مسئلہ اس سے اخذ کیا کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سنی شیعہ جو یہ قتل و غارت ہے ختم ہو سکتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھ کے نا اس سے رزلٹ نکالا کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مومن کو کافر کہہ لے تو وہ کافر نہیں ہوگا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا اور کفر نہیں لوٹا. تو آج اگر حضرت ابوبکر عمر کو کوئی کافر کہہ لے تو کفر کیسے لوٹ جائے گا؟ اگر حضرت عمر ایک بدری کو کافر کہے تو ان پہ کفر نہیں لوٹتا. کیوں؟ انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی ہے تو یہ کافر ہے. اور پھر حضرت عمر سے حضور نے توبہ بھی نہیں کروائی. آج بھی اگر کسی تک کوئی غلط انفارمیشن پہنچی اور اس نے یہ گمان کیا کہ فاطمہ کے قاتل نعوذ باللہ حضرت عمر ہے اور اس کی وجہ سے حضرت عمر کو وہ کافر کہتا ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے کیونکہ اس تک انفارمیشن ہی غلط پہنچی. تو امام بخاری نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس پہ کفر نہیں لوٹے گا اپنی غلط فہمی کی وجہ سے. یہ رزلٹ امام بخاری نے نکالا ہے، میں نے بیان کیا، یہ سارے میرے پیچھے پڑ گئے. تو اچھا ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پتا چل گیا انہوں نے بخاری بھی کو نہیں پڑھی ہوئی، نہ وہابیوں نے پڑھی ہوئی ہے نہ سنیوں نے پڑھی ہوئی ہے. بخاری بھی میں ان کو آگے پڑھا رہا ہوں. تو آپ ان معاملات کو سمجھیں. میرے نزدیک یہ جتنی جنگیں ہیں شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اگرچہ ان کو مقام حضرت علی کا پتہ تھا، ایسا نہیں ہے. ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر شام تھے، ابو داؤد ترمذی میں روایت موجود ہے، اور باقی اس علاقے کے اوپر حضرت علی تھے، تو اس وقت بھی جب دینی مسئلے کے لیے حضرت معاویہ نے باقاعدہ حضرت علی کو خط لکھا کہ مجھے اس مسئلے میں آپ گائیڈ کریں، تو حضرت علی نے اس کا جواب بھی دیا ان کو. اس کا مطلب ہے وہ حضرت علی کا علمی مرتبہ بھی اپنے پہ مانتے تھے، اور حضرت علی بھی انہیں مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. یعنی غالی رافضیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت معاویہ کو منافق سمجھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کراچی سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب آئے تھے بریلویوں کے، جو آلموسٹ اب رافضیت کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو اس وقت بھی خیر وہ تھے، تو میں نے ان کے ساتھ جو ایک ڈیٹیل کوسچن آنسر سیشن ریکارڈ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں نے کوئی لمٹ کراس نہیں کی ہے. جو جتنی بات ہے میں نے وہ کی ہے کہ بس یہ اتنی بات ہے، اس کے بعد
کوئی اگر بات کرتا ہے وہ غلوب پر مبنی ہے. اسی لیے میں اوور آل جو اہل سنت کا منہج ہے اسے یعنی حق پہ مانتا ہوں. شیعہ کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں, لیکن اہل سنت کا منہج حق پہ ہے کہ حضرت علی کی شان پہ انہوں نے کمپرومائز کوئی نہیں کیا, اور حضرت علی کی محبت میں مخالفین جو صحابہ کرام تھے, اصحاب جمل وہ تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں, یا اصحاب صفین بھی ہوں, ان کی تکفیر نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ انہیں غلطی لگی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. یعنی انہوں نے وہ ایک ریڈ لائن کو کبھی کراس نہیں کیا, باوجود اس کے کہ حضرت علی کو وہ حق پہ مانتے تھے. انہوں نے مخالف جو پارٹی تھی ان کا احترام نہیں کام ہونے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی کا سب سے بڑا اگر کوئی شیعہ ہے نا پلانٹ ارتھ پہ تو عمار ابن یاسر ہے. اور بخاری میں ان کا خطبہ ہے کوفے کے ممبر پہ کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ, آخرت میں بھی کہہ دیا بیوی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو عمار ابن یاسر جنتی سمجھتے تھے, نہ صرف جنتی بلکہ جنت میں حضور کی بیوی. اس سے بڑا تو کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن کہا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یعنی اس وقت امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ وہ اولی الامر منکم ہے. وہ حضرت علی کو حق پہ ماننے کے باوجود حضرت عائشہ کا مرتبہ وہ کم نہیں کر رہے. اور دوسرا جو خطرناک رزلٹ اس میں سے نکل رہا ہے کہ عمار ابن یاسر حضرت عائشہ کی جنگ کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. تو یہ تو چھوٹے چھوٹے الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کسی کو ظالم کہہ دیا, حالانکہ حدیث میں بدبخت کے الفاظ تھے, میں نے اسے نارملائز کیا تھا. شکی کا میں نے ترجمہ ظالم کر دیا تھا, چھوٹا لفظ استعمال کیا تھا. یا عمار ابن یاسر نے اہل صفین کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں کہا کہ یہ کافر اور منافق نہیں ہے بلکہ یہ فاسق ہیں اور ظالم ہے. وہاں تو ظالم کا لفظ موجود ہے. بخاری میں تو الفاظ ہیں کہ اللہ ورسز سیدہ عائشہ. یہی مطلب ہے, جائیں دنیا کی اسی عدالت میں لے جائیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. اس لیے تو شیخ البانی نے یہ ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کی ہیں. وہ جو حدیث حوب جو کتے بھونکنے والی حدیث تھی, اس کے تحت انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر ہم کہیں کہ دونوں پارٹیاں درست تھیں, ہزاروں مسلمانوں کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں. یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت علی اور ان کے ساتھی حق پہ تھے, مخالفین جو ہے وہ غلطی پر تھے. ہاں ان کی غلطی اجتہادی تھی, لیکن غلطی انہی کی تھی, حضرت علی حق